تو وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ بغیر حساب کے بخشے جانا ہے، حساب تو انبیاء کا بھی ہونا ہے، اور وہ اس پہ دلیل یہ دے رہا تھا کہ دیکھیں اگرچہ کہتا وہ کم ہوگا، بہت ہی کم ہوگا، پر ہوگا ضرور، کہ جیسے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے انبیاء کو پوچھے گا، اپنے نبی کو پوچھے گا کہ بتاؤ اے میرے نبی تم نے اپنا پیغام جو میں نے تمہیں پیغام دیا کیا لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو یقیناً انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ وہ کہیں گے ہاں مولا ہم نے تو پہنچا دیا تھا۔ بس یہ ایک بات کو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ حساب ہے۔ بھئی اللہ کریم اپنے پیاروں سے کوئی بات کرے تو کیا وہ حساب و کتاب ہے؟ حساب تو شے ہی اور ہے، وہ تو بات ہی اور ہے۔ وہ تو ایک حجتاً اللہ پوچھے گا، فارمیلٹی پوری کرے گا کہ ہاں بھی میرے محبوب میرے نبی تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا نا؟ تو کہیں گے ہاں مولا پہنچا دیا تھا۔ بس یہ ان کا حساب ہے۔ یہ ایک انبیاء کے تقوی کی ایک الگ کیفیت ہے، اللہ سے خوف کی اور اللہ کے ادب کی، خصوصاً اللہ کے ادب کی یہ کیفیت ہے جو ہم سنتے ہیں، اس کو بیان کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب کسی نبی کو کہا جائے گا، قوم کہے گی، عوام کہے گی کہ جناب سفارش جو ہے آج کے دن کی جو بڑی سفارش ہے وہ آپ کریں گے، تو وہ نبی آگے سے فرمائیں گے نہیں میں نہیں کروں گا، تم کسی اور نبی کے پاس جاؤ، اپنی عوام کو کسی اور کے پاس بھیج دیں، لوگوں کو۔ اور پھر اس پہ ہر نبی اپنی ایک ایک غلطی گنوا دے گا لوگوں کو۔ یہ نبی کی شان ہے کہ اللہ نے بشر سے، انسان کے ناطے اس سے غلطی ہونا لازم ہے۔ جس سے غلطی نہ وہ تو فرشتہ ہو گیا نا، انسان سے تو غلطی ہونی ہوتی ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا ہر انسان، تمام کے تمام لوگ خطا کار ہیں، خطا کا لیول الگ الگ ہوتا ہے کہ کسی کی کتنی غلطی، کسی کی کتنی، کسی کی کتنی، یہ ایک الگ معاملات ہیں۔ تو جیسے آدم علیہ السلام فرما دیں گے میں نے تو دانا کھا لیا تھا گندم کا، اس طرح ہر نبی اپنی ایک ایک بات گنوا دے گا، نہیں یار مجھ سے تو یہ بات ہو گئی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ ساری زندگی میں ان سے ایک یا دو باتیں ایسی ہو گئیں جو ان کے مقام کے لحاظ سے غلطی تھی، ورنہ کوئی غلطی نہیں، ان کے مقام و منصب کے لحاظ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں غلطی تھی ان کے لحاظ سے۔ اور شان دیکھیں کہ ساری زندگی میں کسی کی 100 سال عمر، کسی کی 150، 200، 400، 500، 900، 1000 سال عمر میں ایک غلطی، اور وہ بھی کیا غلطی؟ بس جی ایک دانہ کھا لیا تھا۔ اب معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کیا اللہ کریم جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو حلیم ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو فرماتا ہے کہ اتنے گناہ کر لے اگر کوئی، اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے آسمان تک گناہ بھر دے، یہ جگہ جو ہے گناہوں سے بھر دے، اور وہ سچے دل سے ایک مرتبہ مجھ سے توبہ کر لے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ وہ اللہ کریم اپنے نبیوں کو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اپنے رسولوں کو، انبیاء کو اس بات پہ ڈرائے گا کہ تم نے وہ دانا کیوں کھایا تھا، تم نے فلاں لمحے یہ بول کیوں کہہ دیا تھا۔ وہ یوں ڈرائے گا اپنے پیاروں کو؟ نہیں، وہ تو یار ان کا اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ ہے۔ یہ بات وہ اللہ کا ادب اتنا کرتے ہیں، وہ کہیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ یار نہیں وہ نا میں نے فلاں بات کر دی تھی نا زندگی میں، تو یار اب میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں وہ شفاعت کروں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے سننے والی۔ اس طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ لو جی جب انبیاء کا حساب ہونا ہے، ان کی بخشش نہیں ہونی، انہوں نے پکڑے جانا ہے، انبیاء نے وہاں نفسی نفسی کہہ رہے ہونا ہے کہ نہیں میری جان میری جان، میں پکڑا گیا، میں پھنس گیا۔ تو بھائی تم کون سے ولیوں کی بات کرتے ہو کہ جب نبی وہاں کچھ نہیں بول سکتا تو ولی کیا کر لے گا؟ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ ہے ہر نبی شفاعت عظمی نہیں کرے گا، شفاعت ضرور کرے گا ہر نبی، حافظ کریں گے، حفاظ جو ہوں گے، ماں باپ کریں گے، بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے،
قرآن پاک کرے گا، روزے کریں گے، کئی اعمال کریں گے وہاں سفارش تو اللہ کی بارگاہ میں، تو نبی نہیں کرے گا بس تمہارے ذہن کے مطابق اولیاء اور انبیاء نہیں کریں گے بس، باقی کوئی حافظ بھی کر سکتا ہے، باپ اپنے بچے کی کر سکتا ہے، بچہ اپنے ماں باپ کی سفارش کر سکتا ہے بس۔ تو بھائی وہ شفاعت عظمیٰ کا کہیں گے کہ جو سب سے بڑی شفاعت ہے، وہ کہیں گے جی ہم نہیں کریں گے، کسی اور کے پاس جاؤ، اور یہ مرحلہ بھی، یہ بات بھی اس لیے ہوگی کہ تمام انبیاء اس بات کی اس ذریعے سے گواہی دیتے جائیں گے کہ یار وہ شفاعت عظمیٰ جو ہے وہ امام الانبیاء نے کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی، بس اس بات کے لیے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ سفارش اور شفاعت عظمیٰ جو ہے امام الانبیاء نے کرنی ہے؟ معلوم ہے، لیکن جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام یہ کیوں نہیں فرمائیں گے کہ یار تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، سیدھے چلے جاؤ امام الانبیاء کے پاس؟ وہ کہیں گے بھئی میں نے نہیں کرنی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ جائیں گے کسی اور کے پاس، پھر لوگ جائیں گے کسی اور کے پاس، اولو العزم رسولوں کے پاس جائیں گے، پھر وہ بھی آگے بھیجتے جائیں گے، پھر آخر کار پہنچیں گے امام الانبیاء کی بارگاہ میں، تو حضور پھر شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے، شفاعت سب سے بڑی شفاعت۔ تو یہ سلسلہ حضور کی شان دکھانے کے لیے